گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کے اندر ہم آپ کی کالز کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی ہمیں کال سنائیے۔ ارشد محمود گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کل یہ جو ٹچ والے فون ہیں پہ ہم قرآن مجید اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا کہ آیا اس کو بغیر وضو وہ پڑھ سکتے ہیں، یا یعنی کہ اس کو چھونا بھی ہوتا ہے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا۔ جی انشاءاللہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میں بہاڑی سے عائشہ سوال کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ والدین جو اولاد کو بار بار بد دعا نکالتے ہیں، کیا اس کا گناہ ہے یا نہیں؟ والدین اولاد کو بد دعائیں کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیں۔ جو عقیقہ نہیں کرتے وہ بچے شفاعت نہیں کریں گے۔ میری عرض یہ ہے کہ عقیقہ بے شک شکرانے کا ہوتا ہے، بعض مطلب بچے پیدا ہونے کے بعد اسی وقت دوسرے دن ICU میں بھی رہ جاتے ہیں اور اسی حالت میں انتقال بھی کر جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا یہ عذر ہوگا اور وہ شفاعت، اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی ضرور عرض کریں گے۔ ضرور۔ ارشد محمود بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ سوال اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ ٹچ اسکرین والے جو موبائل ہیں آج کل جو عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ان میں قرآن پاک بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اس کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس کو بار بار صفحے پلٹنے ہوں گے، ٹچ کرنا ہوگا، تو کیا بے وضو اس موبائل کو چھونا یا اس کی اسکرین کو چھونا اور اس کے ذریعے تلاوت قرآن کرنے کی اجازت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا یہ تو حرام ہے، لیکن وہ قرآن پاک جو کہ کاغذ کی صورت کے اندر آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، اور چونکہ جو ٹیبلٹ کے اندر قرآن پاک ہوتا ہے، اگرچہ اس کا حکم وہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادب احترام کا تقاضا یہی ہے کہ اسکرین پر جو حروف ظاہر ہو رہے ہیں ان حروف کو بغیر وضو نہ چھوئیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، موبائل کو پکڑنا ہے یا ٹیبلٹ کو پکڑنا ہے سائڈوں سے تو اس کو تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن جو اسکرین پر حروف ظاہر ہو رہے ہیں ان کو باوضو ہی چھوئیں، بلا وضو جو ہے وہ اس کو نہ چھوئیں۔ ہاں، بغیر وضو چھوئے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو بغیر وضو بغیر چھوئے قرآن پاک کو جو ہے وہ اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے اور اس کا وضو نہیں ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ بعض ٹیبلٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اسٹک ہوتی ہے ان کے ساتھ، اسٹک کے ذریعے ڈائریکٹ انگلی نہیں لگائی جاتی، تو کیا اب بھی یہ حکم ہوگا کہ وضو ہی کرے؟ نہیں، پھر جو ہے وہ اسٹک کی صورت کے اندر تو جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے وہ اس کے تابع نہیں ہوگی، ایک الگ سی چیز ہے۔ جیسے جو ہے وہ قرآن پاک کو ہی کوئی اگر مثال کے طور پہ پڑھ رہا ہے، اب جو ہے وہ اس کو بند کرنا ہے، وضو پڑھ رہا تھا اور جو ہے وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو بند کر کے اٹھنا ہے، تو اب اس نے اگر جو ہے وہ کسی پین وغیرہ کی مدد سے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا تو اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ والدین جو ہے اپنی اولاد کو دعائیں ہی دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے غصے کے اندر جو ہے
یا بعضوں کی عادت ہوتی ہے جھڑکنے کی، گالیاں بکنے کی معاذ اللہ، تو اپنی اولاد کو بھی بد دعائیں دیتے رہتے ہیں. جی تو کیا یہ گناہ کا کام ہے بد دعائیں دینا؟ دیکھیں، بد دعا دینا اول تو یہ ہے کہ مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب جو ہے کسی کے اوپر ظلم ہو یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ برا معاملہ پیش آئے، یا اولاد ہے نافرمانی کرتی ہے، والدین کی خدمت گزاری کے بجائے جو ہے وہ ان کی نافرمانی کرتی ہے، انہیں تکلیف و ایذا پہنچاتی ہے، اس صورت کے اندر جو ہے والدین کے دل سے اگر بد دعا نکلتی ہے تو اس پر ان کو گناہ نہیں ہے، اگرچہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بد دعا نہ دیں بلکہ اولاد کے لیے ہمیشہ بھلائی کی ہی دعا کریں، کیونکہ اگر ان کی جو آپ نے بد دعا ان کے حق میں کی وہ قبول ہو گئی تو اس صورت کے اندر آپ کو ہی تکلیف ہوگی، کل کو آپ ہی پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ میری اولاد کو اگر اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے تو اسے شفا عطا فرما دے. تو یہ ہے کہ خاص طور پر اس میں جو عموماً وہ اس کے مرتکب ہوتے ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، کہ وہ جو ہے بد دعائیں جو ہے وہ کثرت سے دیتی ہیں. ہاں، تو اب اس میں یہ ہے کہ جن چیزوں میں تو گالی آ رہی ہے تو اور فحش کلامی آ رہی ہے تو وہ تو گناہ ہے فحش کلامی کی وجہ سے، گالی کی وجہ سے، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ہے تو اب اگر بلا وجہ دے رہے ہیں تو گناہ گار ہوں گے. مسلمان کی دل آزاری بھی ہے. مثلا کوئی بیٹا جو ہے وہ دین پر عمل کر رہا ہے اور کوئی اس کی والدہ اس کو دین سے روکنے کے لیے معاذ اللہ جو ہے وہ اگر اس کو گالی دیتی ہے تو اس صورت میں تو وہ ڈبل گناہ گار ہوگی. اور اگر تکلیف و ایذا کی بنیاد پر ہے تو اس صورت میں گناہ گار نہیں کہیں گے جب تک کہ بد دعا کے اندر گالی یا فحش الفاظ نہ ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. عقیقے کے بارے میں اکثر سلسلوں میں سوال ہوتے ہیں، گزشتہ سلسلوں میں بھی ہوئے. اب عقیقے کی فضائل میں سے یہ ہے کہ جس بچے کا عقیقہ کیا جائے وہ والدین کی شفاعت کرے گا، اور جس کا نہ کیا جائے تو وہ شفاعت نہیں کرے گا. اب یہ فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ بچہ جو ہے وہ پیدائش کے بعد ہی آزمائش میں آ جاتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر چند دن کے بعد انتقال بھی ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے عقیقہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، شکرانہ ہوتا ہے، لیکن جب انتقال ہوا تو ایسی حالت میں یا جب وہ آزمائش میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو اس طرح کے تقاریب کی نہیں جاتی ہیں، لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے. اب بغیر عقیقہ کیے اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اب بھی وہ اس وعید کا یا یہ شفاعت سے جو محرومی ہے عقیقے میں، یہ اس کے لیے ہے اولاً تو اس کے بچے نے عقیقے کی عمر پائی ہو. عقیقے کی عمر کیا ہے؟ 7واں دن، یعنی کم از کم 7ویں دن تک اس کا بچہ جو ہے باقاعدہ حیات ہو. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص صاحب استطاعت بھی ہو، صحیح، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ عقیقہ کر سکتا ہو. اب وقت بھی پائے، صاحب استطاعت بھی ہو، اور پھر عقیقہ نہ کیا اور اب بچہ انتقال کر گیا تو اب اس والد کے لیے شفاعت سے محرومی. اگر بچہ جو ہے وقت عقیقہ سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو ابھی تو شریعت نے اسے حکم ہی نہیں دیا تھا کہ وہ عقیقہ ادا کرے، اور اگر کرتا تو بھی عقیقہ جو سنت ہے، مستحب ہے، وہ ادا نہیں ہوتا کہ وہ 7ویں دن ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر جو ہے وہ 7 دن تو گزر گئے لیکن مالی اعتبار سے وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے تو ان دو صورتوں کے اندر جو ہے وہ شفاعت سے محرومی نہیں ہوگی، بلکہ امید ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ ضرور اپنی اولاد کی شفاعت ملے گی. لیکن استطاعت بھی ہے، 7 دن بھی ہو گئے لیکن موقع ایسا نہیں ہے کہ وہ کرے، تقریب نہیں کر سکتا. جی تو اب کیا وعید آئے گی اس کے لیے؟ اب جو ہے یہ ہے کہ وہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں عقیقے کی تقریب کرنا تو ضروری نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے بچہ بیمار ہے تو اب عقیقہ کر دیا جائے، خاص طور پر 7واں دن اگر آ جاتا ہے تو کر دیں کہ وہ ایک طریقے سے صدقہ ہوتا ہے بچے کی جانب سے، شکرانے میں بھی ہوتا ہے، اور صدقہ چونکہ ہوتا ہے تو بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اس میں اس چیز پر عمل کریں کہ وہ تو عقیقہ کر دیں، ذبح کروا کے اس کا گوشت تقسیم کر دیں. تقریب تو ضروری نہیں ہے شرعی اعتبار سے، تو اصل تو ذبح ہے. تو اس سے ذبح سے یہ فائدہ ہوگا کہ ممکن ہے بچے پہ جو بلائیں ہیں یا جو اس کے اوپر جو آفات و پریشانیاں ہیں، بیماری ہیں، وہ اس صدقے کی وجہ سے زائل ہو جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، کال سنائیے. عبدالحمید اتاری پنجاب پہاڑپور سے عرض کر رہا ہوں. تو مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور 2 سال کا ہے، ابھی اس کے دانت جو ہیں اگلے والے وہ نہیں ٹوٹے، کیا ان کا دانت ٹوٹنا لازمی ہے یا 2 سال کا ہو گیا ہے یہ لازمی ہے؟ کیا قربانی اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جی ایک اور کال سنائیے. میں محمد محسن خان. میرا سوال دارالفتا اہل سنت میں یہ ہے کہ جو آنکھوں میں لینز لگائے جاتے ہیں اس سے نماز، روزہ اور وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی لینس کی وجہ سے نماز روزے کا حکم. جی ایک اور کال سنائیے. میں محمد اعظم بات کر رہا ہوں گجرات سے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری بیوی کا جو زوجہ کا عقیقہ ابھی تک نہیں ہوا، کیا میں خاوند اس کا عقیقہ کروا سکتا ہوں؟
جی انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کریں گے. قربانی سے متعلق حضور سوال ہے کہ قربانی میں عموماً کہا جاتا ہے کہ جانور ایسا ہو کہ اس کے 2 دانت ہو، تو غالباً پہلے دانت گرتے ہیں پھر وہ آ جاتے ہیں. 2 سال عمر تو پوری ہو گئی ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہے، لیکن دانت والا معاملہ بھی نہیں ہوا، تو عمر کا اعتبار ہے یا دانتوں کا اعتبار ہے، کیا ہے؟ دیکھیں اصل اس میں یہ ہے کہ بکرا بکری کے لیے جو ہے وہ 1 سال کی عمر ہے، بیل کے لیے 2 سال کی اور اونٹ کے لیے 5 سال کی. ٹھیک ہے. اب چونکہ جانوروں کی جو عمروں کا ہے تو وہ جو ہے وہ جنگل کے اندر بھی پھرنے والے جانور ہوتے ہیں، ریوڑوں میں بھی ہوتے ہیں. اب کون ان کے عمروں کا حساب لگائے کہ جناب کب پیدا ہوا، نہ ان کی کوئی تاریخ پیدائش کا کوئی سرٹیفکیٹ. تو اب ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانت کو جو ہے وہ نشانی بنا دیا کہ وہ جو دانت جو کہ تھوڑے واضح ہوتے ہیں، بڑے دانت ہوتے ہیں، اس دانت سے اس جانور کی عمر کا جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے. وہی دانت بکرے میں 1 سال پہ نکلتا ہے، لیکن گائے بیل میں 2 سال پر نکلتا ہے، اونٹ میں 5 سال پر نکلتا ہے وہی دانت جس کو جو ہے وہ 2 دانت والا کہتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ سے خرید رہے ہیں یا کہیں اور سے خرید رہے ہیں، تو اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ 2 سال کا ہے، گھر کا پلا ہوا ہے، لیکن دانت نہیں ٹوٹے یا دانت کچے والے ہیں، دودھ کے دانت ہیں یا ٹوٹ گئے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹوٹ گیا ہے، ایک آنا ہے، ایک آ چکا ہے، ایک باقی ہے، تو یہ سارے ہیلے بہانے جو ہے وہ تاجروں کے ہوتے ہیں. تو چونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط ضروری ہے، تو اپنی قربانی کو شک و شبہ کے اندر نہ ڈالیں. عموماً تاجروں کا جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ عام ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، تو وہ اپنا مال نکالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو ایسے معاملے کے اندر سامنے والے پر اعتماد نہ کریں. ہاں اگر خود آپ نے اپنے گھر میں پالا ہے اور اسلامی اعتبار سے اس جانور کو بکرا یا بکری ہے سال ہو گیا، بڑا جانور ہے اس کو 2 سال ہو گئے، آپ کے سامنے ہوئے ہیں، تو اب اگرچہ اس کے کوئی بھی دانت جو ہے وہ 2 دانت نہ آئے ہوں یا آئے ہوں آ کر ٹوٹ گئے ہوں، مزید نہ نکلے ہوں، تو اب قربانی کرنے میں حرج نہیں ہے کہ اب اس کی 2 سال کی جو عمر ہے وہ معلوم آپ کو یقینی طور پر ہے. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کے گھر پر پلا ہوا ہے یا اور کسی قریبی رشتہ دار کے گھر پہ پلا ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ واقعی جو یہ کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں ہے، قرائن بھی ایسے نہیں ہے اور اس بات پر اعتماد بھی ہے، وہ کہنے والا بھی جو متقی پرہیزگار آدمی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے پھر اگر 2 سال عمر مکمل ہے بڑے جانور کی یا چھوٹے کی 1 سال مکمل ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. یعنی اصل اعتبار عمر کا ہے، دانتوں کا اعتبار نہیں. جزاک اللہ. حضور لینس لگائے جاتے ہیں آنکھوں کے اندر، چشمہ ہوتا ہے یا پھر آج کل لینس ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ڈالا آنکھوں کی پتلی وغیرہ پر، وہ اسی رنگ کے لگ جاتے ہیں، تو کیا یہ پہنے ہوں تو طہارت ہو جاتی ہے، غسل ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی طہارت کے ساتھ نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں نماز کے وضو کے اندر یا غسل کے اندر آنکھ کا اندرونی حصہ دھونا تو فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، بلکہ آنکھ میں اندر پانی ڈالنے کو نقصان دہ قرار دیا ہے. تو وضو کے اندر بھی آنکھ کا اندرونی حصہ نہیں دھویا جاتا، نہ ہی غسل فرض کے اندر جو ہے وہ دھویا جاتا ہے. تو وضو اور غسل تو درست ہو جائیں گے اور اس سے نماز بھی پڑھیں گے تو نماز بھی ہو جائے گی. ہاں روزے کا انہوں نے پوچھا، تو چونکہ وہ لینس جو ہے وہ لکوڈ کے اندر بھیگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو جب نکال کے آنکھ میں لگائیں گے آپ تو لکوڈ بھی ساتھ آپ کی آنکھ میں جائے گا. تو اس صورت میں روزے کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے کہ حالت روزہ کے اندر جو ہے وہ نہ لگائے جائیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. عقیقے ہی سے متعلق سوال ہے کہ اگر زوجہ کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، والدین نے نہیں کیا تھا اور شادی بھی ہوگی، تو کہ اب شوہر کر سکتا ہے؟ اتنے شوہر جو ہے وہ عقیقہ کر سکتا ہے اپنی زوجہ کا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کالز ہمیں سنائیے. ہمارے یہاں 5 بجے نماز اذان ہوتی ہے، تو تہجد کا ٹائم کیا 4 بجے سے یا دیر ہوتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ اگر پرندوں کو یا جانوروں کو، بلیوں وغیرہ کو کھانا اگر ڈالتا ہے یا کچھ چیز لا کے ڈالتا ہے، کیا یہ بھی صدقہ میں شامل ہوتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. سوال ہے کہ اگر امام مسجد نماز کے دوران اپنی شلوار کو اوپر کی طرف منہ کرتا ہے یا اس کے سجدے کے دوران دونوں پاؤں کی انگلیاں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر صحیح طرح نہیں لگتا، تو کیا اس طریقے سے ان کے پیچھے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور 5 بجے اذان ہوتی ہے یعنی کسی بھی وقت میں، تو کیا کہتے ہیں 4 بجے تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں تہجد کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے تک ہے،
اور تہجد پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھنے کے بعد کچھ دیر سو چکے ہوں، اور اس کے بعد جب اٹھیں گے تو اب اس کا وقت سمجھیں شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر 9 بجے عشاء ہے اور آپ 9 بجے عشاء پڑھ کے 9:30 بجے سوئے اور 10 بجے اٹھ گئے تو اب آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. ہاں، انتہا تہجد کے وقت کی اینڈنگ ٹائمنگ وہ صبح صادق ہے. تو وہ صبح صادق کا جو وقت ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کا وقت ہے، جب روزہ بند کیا جاتا ہے، جب روزہ بند کیا جاتا ہے سحری کا وقت. تو وہ آپ نقشے کے اندر دیکھ لیں، نماز کا جو اوقات کا نقشہ کار ہوتا ہے اس میں کیا ٹائمنگ ہے. روز جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اذان سے دار و مدار نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اذانیں جلدی ہوتی ہیں، عام دنوں کے اندر جو ہے وہ اذانیں تاخیر سے ہوتی ہیں. تو اذان وقت پر نہیں ہوتی بلکہ اذان تو بعد میں ہوتی ہے. تو آپ اس اعتبار سے دیکھ لیں، نقشے میں جو صبح صادق کا وقت ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. نقشہ تو مسجد میں ہوتا ہے، کیا کریں؟ اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ اوقات کار کا جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ لگانا چاہیے. اب تو جو ہے وہ موبائل اپلیکیشنز جو ہے وہ موجود ہیں جس کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے. تو یہ تو ویسے بھی گھر میں ہونا چاہیے، گھر میں ایک ضروری چیز ہے کہ یہ ہونی چاہیے. کبھی جو ہے وہ دیر سویر ہو گئی، اٹھے، نماز کا وقت ہے نہیں ہے، کتنا وقت جو ہے وہ قضا میں باقی ہے، یہ تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جی الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں ہمارے دیگر معاملات کے اندر ہماری مدد فرماتی ہے شرعی طور پر، الحمدللہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے بھی دعوت اسلامی کی مجلس توقید کہ جو نماز کے اوقات کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس کو مختلف شہروں کے اعتبار سے الحمدللہ وضع کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے کئی شہروں کے نظام الاوقات نمازوں کے اعتبار سے الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق اور جدید سائنسی جو اس کے قاعدے کلیے ہیں سورج کے حوالے سے، اس کے میل شمس وغیرہ کے حوالے سے، ان کا اعتبار کرتے ہوئے الحمدللہ اور بہت ساری نازک چیزوں کا بھی اعتبار کرتے ہوئے کئی شہروں کے الحمدللہ نقشے شائع ہو چکے ہیں، بڑے بڑے تقریباً شہروں کے ہو چکے ہیں اور مزید کام بھی الحمدللہ جاری ہے. آپ مکتبۃ المدینہ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے مکتبۃ المدینہ سے دریافت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے شہر کا نقشہ شائع ہے تو عموماً چھوٹے سائز کے نقشے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ گھروں کے اندر آویزاں کر سکتے ہیں. اور اگر وہ شائع شدہ نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. مجلس توقید کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر ہی نظام الاوقات کا سافٹ ویئر موجود ہے، اس کی CD بھی ملتی ہے. آپ اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کے اندر اپنے شہر کا نام لکھیے، یا عرض بل یا طول بلد اس کا طریقہ کار وہاں لکھا ہوا ہے. وہ لکھنے کے بعد اپنے شہر کا جو ہے وہ 12 ماہ کا جو ہے جدول نکال لیجیے اور اس کی فوٹو کاپی یا پرنٹ نکال کر اپنے گھر میں آویزاں کر سکتے ہیں. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بعض دفعہ دیر ہو جاتی ہے، آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور اب نماز پڑھنی ہے، اب مسجد تو جانے سے رہے، وقت بہت قلیل ہے، کتنے بجے فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، یا روزہ رکھنا ہے، سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ نظام الاوقات انشاءاللہ عزوجل ہمیں جو ہے یہ آسانی پیدا کر دے گا اور ہمارے لیے سہولت ہوگی اور ہم اس کے مطابق شریعت کے مطابق انشاءاللہ اپنے عبادات کو سر انجام دیں گے. انہی کا دوسرا سوال تھا کہ جانوروں کو جو دانہ وغیرہ ہم کھلاتے ہیں، ان کو کچھ گوشت کھلا دیا یا کچھ اور دے دیا تو کیا یہ بھی صدقہ کہلائے گا؟ دیکھیں، چیل کووں وغیرہ کی دعوت کرنا، انہیں گوشت وغیرہ کھلانا، اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. چیل اور کوے وغیرہ کی جو دعوت کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ چھیچڑے وغیرہ منگا کر لوگ جو ہے وہ عموماً کھلا رہے ہوتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. تو یہ تو درست نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کا انداز باقاعدہ یہ بلڈنگوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اچھال رہے ہوتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو درست نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کا جو ہے وہ طریقہ ہے کہ وہ ان کی دعوت کیا کرتے تھے. تو مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے. البتہ اس کے علاوہ دیگر جاندار پرندوں کو یا جو ہے وہ چوپائے وغیرہ کو جو ہے وہ آپ کھلاتے ہیں تو بالکل اس میں ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کرے یعنی کھیت بوئے اور درخت لگائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور چرند پرند اس کا دانہ یا پھل کھا لیں گے تو وہ سب اس کے لیے صدقہ ہوگا. تو یہاں پہ تو وہ اپنا باغ جو ہے وہ بنائے گا، اس کا مقصود جو ہے وہ ان کو کھلانا نہیں ہے، لیکن اس سے جو کہ انتفاع پرندے اٹھائیں گے تو وہ بھی صدقہ ہوگا. تو جب قصدن جو ہے وہ جانوروں کو دانہ پانی کھلائے گا اچھی نیت کے ساتھ تو بالکل اس کے اندر ثواب ملے گا. اور جو جانور ویسے ہی پالے ہیں اور ان کو کھلانا ہی ہوتا ہے تو یہ بھی جو جانور جو ہے وہ پالے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ حکم ہے کہ ان کی جو ہے وہ دانے کی خبر گیری کرے، حتیٰ کہ فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ اسے جو ہے وہ دانہ دکھائے.
ٹھیک ہے. تو ان کے تو زیادہ خبر گیری اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اب اس کے اوپر ہی رحم و کرم کریں، کیونکہ وہ باندھ کے رکھے جاتے ہیں. جو دوسرے ہیں وہ تو چلیں اگر اس نے نہیں دیا تو وہ کہیں اور جا کر کھا لیں گے. تو جو اسی کی جو ہے وہ اس میں ہے کہ اسی کے ذمے اس کا سارا دانہ پانی ہے، تو اب اس کا خاص طور پر خیال رکھنا اس کے اوپر بے حد ضروری ہے. نہیں حضور، صدقے ہی سے متعلق کسی نے سوال پوچھا تھا کہ صدقہ نفلی ہوتا ہے، ویسے بندہ جان کا صدقہ ہے کسی اور چیز کا، تو کیا یہ بھی فقیر کو دینا ضروری ہوتا ہے یا بس یہ دے دیں کسی کو بھی دے دیں؟ نفلی صدقہ جو ہے وہ دینا یعنی مستحق کے زکوٰۃ کو ضروری نہیں ہے. اچھا، مستحق مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی چیز لینی ہے تو ہاں کوئی چیز لے کر دے دیا آپ نے. اسی طرح جو ہے وہ کوئی شخص ہے غریب ہے لیکن مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، اسے بھی دے سکتے ہیں. اچھا، سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن نفلی صدقہ آپ جو ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں. تو نفلی صدقہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، غنی کو بھی دے سکتے ہیں. ہاں بہتر یہ ہے کہ غریب کو دیا جائے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے. اسی طرح اگر غربا کے اندر خاص طور پر یہ ہے کہ دیگر غربا کو تو زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے، سادات کرام کو نہیں لگ سکتی، تو ان کو جو ہے وہ خاموشی سے بغیر بتائے یہ صدقہ ہے گفٹ یا تحفہ کہہ کر دے دیں تاکہ پردہ پوشی بھی رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے. مدرسے میں مسجد میں بھی اس کو استعمال کیا، چندے میں بھی ڈال سکتے ہیں. چندے میں بھی ڈال، صدقہ نکالنا چاہیں تو مسجد کے چندے میں ڈال، مسجد کے چندے میں ڈال. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. امام صاحب اگر نماز پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی شلوار فولڈ کرتے ہیں، امام صاحب ہوں یا کوئی عام اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، یا پھر کوئی سجدہ کرتا ہے اور اس کی انگلیاں نہیں لگتی، تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اور اگر اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ تو مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے، اور اس حال میں اگر نماز پڑھی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی کہ اس کا لوٹانا لازم ہوگا. اسی طریقے سے جو انگلیاں کا معاملہ ہے کہ سجدے کے اندر کم از کم ایک انگلی کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگانا، اس طرح کہ قبلہ رو ہو جائے وہ انگلی، یہ فرض ہے. اور اکثر انگلیوں کا لگانا واجب ہے اور 10 انگلیوں کا اس طرح لگانا سنت ہے. تو اب اگر جو بھی شخص نماز پڑھا رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی ذمہ داری زیادہ عائد ہو جاتی. ایک ہے اپنی پڑھنے والا، اس میں غلطی ہو گئی تو چلیں بعد میں وہ پوچھ لے گا، ابھی نہیں پوچھے گا کل پوچھ لے گا تو اس کو ریپیٹ کر لے گا. لیکن جب امام ہوتا ہے اس کے ذمے پیچھے پوری جماعت اس کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر امام کی نماز میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی یا وہ نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، واجب الاعادہ ہو گئی، تو پیچھے سب کی ہوگی. اگر فاسد ہو گئی تو پیچھے بھی سب کی فاسد ہوگی. ایسا نہیں کہ بولے جناب ہم تو اپنی صحیح پڑھ رہے ہیں نا، امام صاحب کی غلطی ہوئی ہے وہ جانے، تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ مقتدیوں کی سب کی نماز کا جو ذمہ دار ہے، ضامن ہے، وہ امام ہے. تو اس لیے جو ہے وہ امام کے اگر کوئی بھی اس طرح کی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پیچھے والوں کی بھی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. جو امام کی نماز کا حکم ہوگا کہ اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدیوں کی بھی فاسد ہو گئی. امام کی واجب الاعادہ ہو گئی تو پیچھے بھی واجب الاعادہ ہو گئی. تو امام صاحب سے عرض کریں، اور اگر جو ہے امام جو ہے وہ اس چیز کے اوپر عمل کوئی نہیں کرتا تو اس صورت کے اندر پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کچھ اور کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. جی سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے عقیقہ ہو سکتا ہے؟ جی قربانی میں عقیقہ. جی ایک اور کال سنائیے. آئی لینڈ سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بارگاہ میں. میرا سوال یہ ہے کہ جو مالک نصاب نہیں ہے لیکن اس کے پاس کرایہ کا گھر ہے اور اس سے مطلب کرایہ حاصل ہو رہا ہے، کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ جی حضور، قربانی عقیقہ وہ سوالات آئیں گے کہ قربانی کر رہے ہیں تو کیا اس میں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے؟ قربانی کا دیکھیں جو بڑا جانور ہے جس میں حصوں کے ساتھ شریک ہوا جا سکتا ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ تمام حصے تقرب اللہ کے لیے ہوں. کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ ہو. اب اس میں عقیقہ بھی شامل ہو سکتا ہے، اس کے اندر قربانی بھی شامل ہو سکتی ہے. اسی طرح اس کے اندر حج یا عمرے کی قربانی بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے. اگر جو حدود حرم میں ہو رہی ہے قربانی تو اس کے اندر دم کی قربانی بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے. تو یہ تمام جتنی بھی تقرب اللہ کی جو صورتیں ہیں یہ تمام جو ہے وہ ایک بڑے جانور کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. ہر ایک کا ایک ایک حصہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ شخص ہے مالک نصاب نہیں ہے لیکن کرایہ اس کے پاس آتا ہے، مکان کا کرایہ کا مکان موجود ہے، تو کیا اب قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے، اب مالک نصاب ہونے سے مراد یہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ الگ سے کوئی اماؤنٹ موجود ہو. اگر مثال کے طور پہ وہ نوکری الگ سے کرتا ہے اور جو ہے وہ کرائے ایک مکان ہے اور مکان سے کرایہ بھی آتا ہے، تو اب اس مکان کی مالیت دیکھی جائے گی. نوکری سے تو اس کا گزارا چل رہا ہے، اس کے اخراجات جو ہے وہ چل رہے ہیں.
اب اگر جو ہے وہ جو مکان جو کہ کرائے پر دیا ہوا ہے اس کی ملکیت ہے تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد مکان ہے تو اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر یہ ہے کہ اس مکان پر ہی اس کی انکم کا دار و مدار ہے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، جو اس کی انکم آتی ہے اسی سے گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال شامل سلسلہ کرتے ہیں جی، کال سنائیے ہمیں۔ عبدالستار اطاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے پہلے خطبے پر تو اس دورانیے میں کیا جو مقتدی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک اور کال سنائیے۔ محمد یوسف خان نام ہے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بیس امام زکوٰۃ کے پیسے کھا جاوے تو اس کے پیچھے اس کے پیسے کھا گئے اس کی اور جس کو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، جیسے جمعہ المبارک کا خطبہ، 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک خطبے کے بعد کچھ دیر توقف کرتے ہیں، تشریف فرما ہو جاتے ہیں، تو اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ دیکھیں خطبے کا جو مکمل ٹائم پیریڈ ہے، امام جب خطبے کے لیے ممبر کی طرف بڑھتا ہے اس وقت سے لے کر اختتام خطبہ تک جو ہے وہ خاموش رہنا اور غور سے سننا امام کا خطبہ، یہ جو ہے واجب ہے۔ اس دوران خود اپنے ذکر و اذکار وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے وہ بھی خطبے کے حکم میں ہی ہے، اس میں بھی خاموش رہیں، دعا مانگنی ہے تو دل میں دعا مانگیں، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں اور زبان سے بھی جو ہے وہ دعا کے الفاظ نہ کہیں، ہاں دل کے اندر جو ہے وہ جو بھی دعا مانگے وہ مانگ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عزت خان صاحب ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی زکوٰۃ کھا جائے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں زکوٰۃ کھانا جو ہے وہ اگر امام جو ہے مستحق کے زکوٰۃ ہے اور اس کو کسی نے زکوٰۃ دی تو اب ایسا نہیں ہے کہ امام کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، امام کے لیے زکوٰۃ لینا اسی وقت ناجائز ہوگا جبکہ وہ مستحق کے زکوٰۃ نہ ہو۔ اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے اور اسی کو کسی نے زکوٰۃ دی ہے تو اس صورت میں تو حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے اور اپنے آپ کو مستحق کے زکوٰۃ ظاہر کر کے وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو اس کا ایسا کرنا ناجائز، یا یوں کہ امام کو جو ہے وہ کسی اور جگہ کے لیے دی کہ بھئی فلاں شخص کو جو ہے وہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اور امام نے اس کو دینے کے بجائے جو ہے وہ خود کھا لی، تو اس صورت کے اندر بالکل جو ہے وہ ناجائز اور گناہ کا مرتکب ہے۔ لیکن ایسے معاملات کے اندر جب دیکھا جائے تو ایسا کئی دفعہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر، افواہوں کی بنیاد کے اوپر امام سے متعلق جو ہے وہ اس طرح کا ایک ذہن بنا لیا جاتا ہے اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اولاً تو یہ دیکھیں کیا شرعی اعتبار سے یہ بات واقعی ثابت بھی ہے، امام سے وہ چیز سرزد بھی ہوئی ہے، آپ کی امام سے بات بھی ہوئی ہے کہ امام صاحب ایسا آپ کے بارے میں سنا ہے، کیا واقعی ایسے یہ بعد میں پتہ چلے کہ امام کو تو فارغ کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ واقعی کچھ اور تھا؟ تو ایسا نہ کیا جائے۔ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اولاً جو ہے آپ حسن ظن رکھیں اور جس نے آپ سے کہا ہے جب آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا مجھے کسی اور نے کہا ہے، تو یہ لمبی چین چلی آتی ہے اور اصل معاملہ کچھ اور نکلتا ہے۔ تو امام صاحب سے خود جو ہے وہ پوچھ لیں کہ اصل واقعہ کیا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دارالفتہ سے رابطہ، خود فیصلہ پھر بھی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ مزید کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، سنائیے ہمیں۔ ایک بکرا ہے، اس کا سینگ ہے ایک ٹوٹا ہوا، تقریباً 2 انچ دوبارہ نکلا ہوا ہے، تو کیا وہ قربانی پر لگ سکتا ہے؟ جی عرض کرتے ہیں، ایک اور کال سنائیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کا عقیقہ 7 دن سے پہلے یعنی چوتھے دن، 5ویں دن یا 6ٹھے دن کر دیا تو کیا وہ عقیقہ قبول ہوگا یا نہیں؟ جی اس کا جواب ہو چکا ہے لیکن دوبارہ انشاءاللہ ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام حسان احمد اور میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع کیوں ہے؟ اگر عورتیں قبرستان میں چلی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا جانے والے گنہگار ہوتی ہیں یا پھر اہل قبول کو سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ بکرے کا سینگ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وہ 2 انچ کے قریب نکل آیا تو کیا ایسے بکرے کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ سینگ اوپر سے ٹوٹ جائے، کنارہ ٹوٹ جائے، اس کی وجہ سے جانور کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی عیب یا نقصان نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکے۔
ہاں اگر جو ہے وہ سینگ اندر جڑ سے ٹوٹ جائے تو اب جانور کی قربانی نہیں ہوگی اور یہ عیب شمار ہوگا. تو اگر جو ہے وہ اوپر سے ٹوٹا اور وہ پھر مزید بڑھ گیا تو اس صورت میں حرج نہیں ہے. اگر نہ بھی بڑھتا اور صرف اوپر سے ہی ٹوٹا ہے, جڑ سے نہیں ٹوٹا, تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی. ٹھیک ہے. عقیقے سے ہی متعلق سوال ہے, پہلے بھی ضمناً جواب آیا تھا کہ 7 دن ابھی بچے کی عمر نہیں ہوئی لیکن کسی نے عقیقہ کر دیا, تو کیا عقیقہ ہو جائے گا؟ عقیقہ جو سنت اور مستحب ہے وہ ادا نہیں ہوگا کہ وہ 7ویں دن یا اس کے بعد ہے, یعنی اس کی سٹارٹنگ جو ہے وہ 7ویں دن سے ہے. اس سے پہلے ادا کریں گے تو ذبح کریں گے تو جانور تو حلال ہو جائے گا اور اس کا گوشت کھانا بھی حلال رہے گا, لیکن عقیقے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع کیوں ہے, وجہ پوچھ رہے ہیں یہ. عورتوں کو دیکھیں قبرستان جانا منع اس لیے ہے کہ اگر عورتیں قبرستان جائیں گی تو جزا فضا جو ہے وہ زیادہ کریں گی, شور شرابہ, رونا دھونا, واویلا مچانا, یہ جو ایک عورتوں کا جو ہے وہ خاص طور پر غم کی کیفیت کے اندر انداز ہوتا ہے فطری طور پر, تو اس وجہ سے منع کیا گیا. اور اگر مزارات اولیاء پر جائیں گی تو حد ادب سے جو ہے وہ تجاوز کریں گی, تو اس وجہ سے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا. صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جو ہے وہ عورتوں کو حاضری کی اجازت ہے, وہاں پر جو ہے وہ خواتین جائیں گی اور انہیں آداب حاضری سکھائے جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مزارات پر یا جو ہے وہ قبرستان پر رشتہ داروں کے یا اور کسی کے بھی عورتوں کو جانا منع ہے. گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب جو ہے وہ کریں, برکتیں وہاں سے بھی حاصل ہو جائیں گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت چلی گئی, اس نے اس پر عمل نہیں کیا حکم کے اوپر, تو کیا اب اس عورت پر وبال آئے گا یا جس کی قبر عورت کا ہی کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے, لیکن جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے مردوں کو تکلیف ہوگی, ایسا نہیں ہے. بلکہ عورت کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک غیر شرعی امر کا ارتکاب کے ان معنوں میں کہ شریعت نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ قبرستان نہ جائیں اور گھر سے ہی پڑھیں. لیکن اصل یہ ہے کہ قبرستان کیوں جا رہے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر اولاً جو ہے وہ منع کیا گیا قبرستان جانے سے, مردوں سے بھی منع کیا گیا تھا, پھر بعد میں اجازت دے دی. تو مسلمان کا ہر فعل شریعت مطہرہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے. جب عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر سے ہی فاتحہ ایصال ثواب کریں, آپ کو وہیں سے ثواب ملے گا, تو ان کو جانے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ جانا تو ایصال ثواب کے لیے ہے, وہ آپ گھر سے ہی کر سکتے ہیں. ہاں مردوں کو کہا گیا کہ قبرستان جائیں, وہاں پر جو ہے فاتحہ پڑھیں, ایصال ثواب کریں, قبروں کی زیارت کریں. تو جس کو جو حکم شریعت دے رہی ہے اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے اندر ہی اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. ایک کال اور ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی سنائیے ہمیں کال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تاڑی مارنا کیسا. دوسرا سوال کہ کہیں حادثہ ہوتا ہے, اس میں ایک خانہ کے چند افراد فوت پا جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر پر قیامت آئی ہے, اس طرح قیامت بولنا کیسا. یہ عرض کرتے ہیں تالی بجتی ہے, دونوں ہاتھوں سے بجاتے ہیں لوگ, تو اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ تالی بجانا ناجائز ہے اور کفار کا فعل ہے. قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا کفار جب مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تو وہ تالیاں بجا کر اور سیٹیاں مار کر طواف کیا کرتے تھے. تو مسلمان کو جو ہے وہ یہ بجانا, تالی بجانا, اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھا جاتا ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے, جی بچوں سے خاص طور پر تالیاں بجوائی جاتی ہیں کوئی بھی اچھا کام ہونے پر, تو وہاں پر تالی ہرگز نہ بجوائی جائے, بلکہ اگر وہ کام ایسا ہے واقعی دینی کام ہے تو اس پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کہا جائے, سبحان اللہ کہا جائے. تالی جو ہے وہ نہ خود بجائیں اور نہ ہی جو ہے وہ بچوں سے بجوائیں. ہاتھوں سے یا اگر ایک ہاتھ استعمال کرتا ہے ڈیسک پہ بینچ کے پر مارتا ہے تو وہ تالی کے حکم میں تو نہیں آئے گا, لیکن جو عموماً ہمارے ہاں تالی بجائی جاتی ہے جسے تالی بجانا کہتے ہیں وہ دونوں ہاتھ سے ہی ہوتا ہے, وہ ناجائز و گناہ ہے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور حادثات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بڑا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت آ گئی, قیامت صغریٰ برپا ہوگی. جی, تو حادثوں کو قیامت کا لفظ کہنا بطور محاورہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. یہاں پر مراد یہ ہوتی ہے ایک بہت بڑا عظیم جو ہے وہ سانحہ رونما ہوا, چونکہ سب سے بڑا سانحہ یا جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا واقعہ جو ہوگا وہ قیامت ہوگا کہ پوری دنیا جو ہے فنا ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے گویا کہ اس گھر کے لیے ان کی دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی. ان معنوں میں بطور محاورہ استعمال کیا جاتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.